کشمیریوں پر بالکل گولیوں کے دہانے کھول دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تکرار پروگرام کے ساتھ میں عمران خان۔ کچھ مناظر ابھی آپ دیکھ رہے تھے، ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے برہان مظفر وانی، اور اس کو بھارتی فورسز نے شہید کیا ہے۔ اب اس کی شہادت کے بعد ایک نئی ویو کشمیر میں دیکھی جا رہی ہے، جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں بھارت کے خلاف اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک کشمیر میں جتنے بھی شہداء کا جنازہ ہوا ہے، یہ شاید ان سب جنازوں سے بڑا جنازہ تھا۔ یہ بھارتی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ جس میدان کی یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ میدان کئی مرتبہ بڑا ہے، وہاں سے لوگ جنازہ پڑھ کے چلے جاتے تھے اور لوگ آ جاتے تھے۔ حالانکہ بھارتی فورسز نے وہاں پہ کرفیو لگایا ہوا تھا، لیکن اس 21 سالہ 22 سالہ یعنی 21 اور 22 کے بیچ میں اس کی ایج تھی۔ اس نوجوان کی شہادت کے بعد اس کے جنازے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں کشمیری نکلے ہیں، جن میں نوجوان بہت بڑی تعداد میں تھے، خواتین بہت بڑی تعداد میں نکلی ہیں، بچے نکلے ہیں، بزرگ نکلے ہیں، لیکن نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد اس جنازے میں شامل تھی۔ اور کشمیر کے اندر جو مجاہدین موجود ہیں، جو آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ بھی اس نوجوان کے جنازے میں آئے ہیں۔ اب جو برہان مظفر وانی ہے، اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ 2010 میں اس کے ساتھ بھارتی فوجیوں نے راستے میں روک کر اس کے اور اس کے کزن کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، ٹارچر کیا تھا ان کو، اور ان کو جو ہے وہاں پہ تذلیل کا نشانہ بنایا تھا سڑک کے اوپر، جس پہ دل برداشتہ ہو کر اس نے پھر تحریک جوائن کی، اور اس کے بعد پھر یہ آزادی کے لیے لڑنا شروع ہو گیا۔ گزشتہ 6 سالوں میں اس نے بہت ساری کارروائیاں کی، اور بھارتی فوجیوں کے خلاف، ان کے قبضے کے خلاف وہاں پہ کشمیر میں یہ لڑتا رہا نوجوان۔ اور اب جب اس کی شہادت ہوئی ہے تو یہ ہیرو بن چکا تھا کشمیری نوجوانوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے رول ماڈل تھا۔ بہت بڑی نوجوان جو ہیں وہ تحریک کو جوائن کر رہے ہیں، اور لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کشمیر میں 20 سے 22 لوگ شہید ہو چکے ہیں جھڑپوں میں وانی کی شہادت کے بعد، اور جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں غیر مصدقہ، ان کے مطابق کشمیر کے کئی اسپتالوں میں اس وقت بہت بڑی تعداد میں زخمی موجود ہیں، جن پہ بھارتی فوجیوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، اور وہاں پہ کنیکشنز بند کر دیے گئے ہیں، مواصلاتی نظام ختم کر دیا گیا ہے، لوگوں کو انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی نہیں ہے، اور رپورٹ ٹھیک طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو یہ تو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی، اس پہ میں نے بات آج کرنی ہے۔ میرے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، لیکن پہلے میں شیخ صاحب سے کچھ پولیٹیکل معاملات پہ بات کروں گا، اور پھر ہم کشمیر کے اس ایشو پہ بھی آئیں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ میرا خیال ہے پہلے کشمیر پہ بھی بات کی جائے تو زیادہ ایز یو وش شیخ صاحب، اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ آپ بات کیجئے، لیکن میں اس پہ ذرا ڈیٹیل میں آنا چاہ رہا ہوں پالیسی کے حوالے سے۔ دیکھیں، پالیسی ہماری ہے نہیں، بزدل ہماری حکومت ہے، بزدل پرائم منسٹر ہے، شہادتوں کا انبار ہے، اور مجھے خوف ہے کہ مودی کا دور جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش کا دور ہے۔ اور گو ہمیں لوگ سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بڑا گھیرا تنگ ہے، خود انڈیا کے ارد گرد بھی گھیرا اتنا کھلا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد گھیرا جو ہے وہ سپر پاورز نے تنگ کیا ہے، اور افغانستان بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ایسے حالات اور واقعات ہیں کہ ان چیزوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ایران سے بھی تعلقات بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ اصل بنیادی کام جو ہے امریکن پالیسیز اور انڈیا کا ہے، اور امریکن پالیسیز جو برہم ہوئی ہے، اور اس کا ایک ایفیکٹیولی رول جو ہے وہ پاکستان کی سیاست پر واضح ہونے کے بعد ہوا ہے، جب ان کی بات یہاں نہیں چلی گئی اور جب ان کی بات نہیں مانی گئی۔ تو جہاں تک کشمیری ہیں، میں خود کشمیری ہوں، میرا خون کشمیری ہے، اور میں کشمیر کی جدوجہد آزادی کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں، لیکن جس چیز کا مجھے خوف لاحق ہو رہا ہے کہ یہ آئندہ مہینے انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کوشش کرے گا جب بھی پاکستان کے اندر سیاست کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے، ہندوستان پاکستان کی سرحدوں کو چھیڑتا ہے۔ آپ سن لیں گے، آپ کے پروگرام کے بعد آپ سن لیں گے، پرسوں ترسوں 4 دن بعد ہفتے میں وہ بلا وجہ
بلا وجہ فائرنگ کرے گا بارڈر پہ. کل پرسوں 2 ہمارے نوجوان بیچارے شہید کیے ہیں. لکڑیاں کاٹنے والے شہید ہوئے ہیں, اور اس سے بڑی کارروائی آپ دیکھیں گے. اور ٹروپس انڈیا میں منگوا لیے گئے ہیں, اور پاکستان میں جو ایک سیاسی ہلچل ہے اور سیاسی کرپشن کے کیسز ہیں, اور سیاست میں ملک کا وزیر اعظم جو ہے اپنے کاغذات اور اپنے معاملات سے پکڑا گیا رنگے ہاتھوں, اس میں انڈیا کی فل فلیج ان کو سپورٹ حاصل ہے. کوئی اس ملک میں یہ نہ پہ آپ بات کر رہے ہیں, یہ موقع نہیں ہے. کشمیری جو ہے وہ بڑی تیزی سے اٹھے ہیں, اور اب جو ویو چل رہی ہے کشمیر میں, یہ بڑے لمبے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے. تو پاکستان کے پاس انٹرنیشنلی اس معاملے کو اٹھانے کا, آج انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, پاکستان کے بعد کتنا بڑا موقع ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ وہی صورتحال ہے. گلیل انڈین فوجیوں کو میں نے ٹی وی پہ استعمال کرتے دیکھی ہے, کشمیری مجاہدین کو گلیلے استعمال لائک فلسطین سٹائل میں استعمال کرتے دیکھا ہے. میڈیا از دی پاور. آپ لوگ بجائے کسی بھی انٹرنیشنل بات کو آپ کو آج جو کیمرہ دکھا سکتا ہے, جتنے زیادہ کیمرے داخل ہوں گے, جتنے زیادہ شہادتوں کے اور جدوجہد میں الیکٹرانک میڈیا انوالو ہوگا, کیونکہ آج دنیا میں الیکٹرانک میڈیا بہت فاسٹ ہے, اور الحمدللہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا بھی کسی سے پوچھے نہیں, اللہ کا بہت شکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے. اور کسی زمانے میں جو انڈیا میڈیا جو ہمیں روز پریشرائز کرتا تھا, روز ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا تھا, وہ ہماری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. اور فرسٹ ٹائم یہ پاکستان کے میڈیا کا بہت بڑا الیکٹرانک میڈیا کا کریڈٹ ہے کہ لوگ پاکستانی میڈیا اور چینلز کو دیکھتے ہیں, انڈین میڈیا کو نہیں دیکھتے. آج سری نگر میں جتنا پاکستان کا, حالانکہ وہ پہاڑی سے جو ایک انٹینا لگا ہوا پہاڑی پہ, وہ اڑا دیتے ہیں اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ سارا ٹی وی پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا کشمیر میں دیکھا جاتا ہے. اسی لیے مواصلات کو بند کیا گیا ہے, اسی لیے انٹرنیٹ سروس بند کی گئی ہے, اسی لیے اس ویوز کو یہ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے ہندوستان میں, وہ سرنڈر نہیں کرے گا. غدار پیدا ہوتے رہتے ہیں, غدار ہر وطن میں ہوتے ہیں, نہ ان کو مقام ملتا ہے, نہ عزت ملتی ہے, نہ ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے پاس اپنا مقدمہ لڑنے کا یہ کتنا سنہری موقع ہے. اور اس معاملے کے اوپر فوج میں اور سول گورنمنٹ میں کوئی ڈیوائیڈ ہے, کیونکہ اس میں مودی صاحب کے تعلقات نواز شریف صاحب سے آپ اسٹیبلش کرتے ہیں بار بار, اب فوج کا موقف جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. اب اس انسیڈنٹ کے بعد جو نئی ویو آئی ہے, آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کی گورنمنٹ, کیونکہ میاں صاحب کا اسٹیٹمنٹ تو آیا ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انٹرنیشنلی؟ دیکھیں, میاں صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے یہ بھی بڑی بات ہے. مجھے ان سے یہ بھی توقع نہیں تھی. میں تو ان کا, میں سمجھتا ہوں کہ یار بڑی بات کر دی ہے انہوں نے, لیکن جو زوردار بات ہونی چاہیے تھی. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, میں یہ سیاست کی بات نہیں کر رہا جی, میں تجزیے کی بات نہیں کرتا. میں نواز شریف صاحب کے ساتھ خود رہا ہوں. نواز شریف کسی قیمت پر ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونا نہیں چاہتے. آج جو لاہور کی منڈیوں میں جو بھاؤ جو ہے امرتسر سے آ رہا ہے, آج جو آٹا, تیل, چینی, دال, گوبھی, ٹماٹر, حتیٰ کہ مرچ, ہلدی کا ریٹ بھی وہاں سے نکلتا ہے. جو لاہور کے گرد و اضلاع کے کاروبار ہیں, جو زمینداروں کے کاروبار ہیں, اس کا ریٹ انڈیا سے نکلتا ہے. اگر ذرا سی بھی پاکستان میں تیزی آتی ہے, وہاں سے ایک دم شپمنٹیں آ جاتی ہیں, ٹرکوں کے ٹرک آ جاتے ہیں. بیسیکلی ایک بات یہ قوم ذہن نشین رکھ لے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات کی تلخی پیدا کرنا نواز شریف صاحب کی پالیسی نہیں ہے, اور یہ ان کی خاندانی پالیسی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں بہت ذمہ داری سے خدا کے سامنے یہ بیان دے رہا ہوں, عوام کے سامنے نہیں دے رہا. کہ اگر میری پکڑ ہو, میرا تجزیہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب انڈیا کے بارے میں, حتیٰ کہ جب مجھ پہ مختلف الزامات لگے اس وقت, کیونکہ ان کی الزامات لگے کشمیری مجاہدین کے فریڈم ہاؤس میں فتح جنگ پہ, اور اس وقت میں ان کے ساتھ ہی تھا, ان کی سوچ میں کافی بہتری تھی. لیکن آل آف سڈن نواز شریف, آج کا نواز شریف جو ہے, وہ کسی قیمت پر بھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ تعلقات میں وہ سوچ نہیں رکھتا جو کہ قوم کی سوچ ہوگی, جو کہ جرت کی سوچ ہوگی. لیکن جو انہوں نے بیان دے دیا, میرا خیال ہے یہ بھی بڑی بات ہے. اور جہاں تک کہ ہماری قوم کا تعلق ہے, قوم کو سپورٹ کرنی چاہیے.
قوم کو اس تشدد اور اس تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو دن منانا چاہیے کشمیر کی اس جدوجہد آزادی کے ساتھ، باہر نکلنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنی چاہیے مورلی پولیٹیکلی، کیونکہ وہ بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ ان کی آواز کمزور ہو گئی ہے. اور کشمیر کی آزادی کی سپورٹ جو ہے یہ اس وقت کے جو اپوزیشن میں پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کی سوچیں جو ہیں وہ اتنی زوردار نہیں ہیں جتنی کہ بعض مذہبی تنظیموں کی ہیں. اور ان مذہبی تنظیموں پہ دنیا میں دہشت گردی کا الزام لگایا ہوا ہے، ایکسٹریمزم کا الزام لگایا ہوا ہے. ان تنظیموں پہ میں ایک دو فنکشنوں میں شریک ہوا اور اس کی بنیاد بنا کے مجھے جہاز سے اتارا گیا کہ میری جناب علی لشکر حافظ سعید صاحب کے ساتھ تصویریں تھیں، حالانکہ وہ تصویریں ہی تھیں. سو پاکستان میں جو حالات ہیں میرا خیال ہے ایک کل وقتی پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، ایک پارٹ ٹائم پرائم منسٹر جو اپنا دفتر روز تھیلا سا لے کے کبھی لندن چلا جائے، آج لاہور آ گیا جی، پرسوں راول پنڈی میں آ جائے گا جی، چوتھ اسلام آباد میں آ جائے گا، پھر جمعے ہفتے کو لاہور چلا جائے گا. ایک کل وقتی پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، پارٹ ٹائم پرائم منسٹر، فزیکلی انفٹ پرائم منسٹر، فزیکلی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اتنا ٹائم اتنی ٹینشن کریٹ نہیں کر سکتا. اور اس کو کیا ہوا ہے کہ وہ مرا جا رہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر نہ ہوا تو یہ ملک نہیں چلے گا جی، وہ پرائم منسٹر نہ ہوا تو جمہوریت زندہ نہیں رہے گی جی. شیخ صاحب گھنگرو پہن کے ناچو کہ وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں اور ان کے بغیر یہ ملک نہیں. 48 دن یہ ملک ان کے بغیر چلا جی، 48 دن. اور ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس قانون کے تحت یہ اپنا آفس لے کے گئے اور کتنا خرچہ آیا وہاں چرچل ہوٹل میں. کہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے یہ غلط بات میں کوئی نہیں ابھی جہاز پہ چرچل ہوٹل میں شیخ صاحب اسپیشل طیارہ گیا ہے، جہاز پہ بھی کروڑوں روپے خرچہ ہے. وہ 9 کروڑ روپے کی ایک اماؤنٹ آ رہی ہے. ساری باتیں اور یہ اس دن ہوئی ہے جو اس ملک میں غریب پرور آدمی مرا ہے، ایک غریب پرور آدمی نے آنکھیں بھی دی ہیں. لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں. میں نے تو طاہر القادری صاحب کے استقبالیہ میں پرسوں یہ کہا تھا کہ بھئی یہ آنکھیں نواز شریف صاحب کو عطا کر دیں تاکہ ان کی آنکھوں کی بصیرت بحال ہو اور غریب کی آنکھیں دے سکیں، جذبہ حب الوطنی اور خدمت کی آنکھوں سے دیکھ سکیں، کمیشن ایجنٹوں کی آنکھوں سے نہ دیکھیں، پیناما لیکس کی آنکھوں سے نہ دیکھیں. اب کل کا دانا پھر ڈال دیا جی آئے او بابا انہوں نے ٹی او آر کو ماننا ہی نہیں ہے، اس کو ٹائم ضائع کرنا ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت. اور یہ میں نے شیخ صاحب اس پہ بات کرنی ہے، میں نے اس پہ بات کرنی ہے، آپ سے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. طاہر صاحب آپ کے گھر آئے، آپ کا طے کیا ہوا؟ آپ نے ان کے کان میں سرگوشی کی، وہ سرگوشی کیا تھی؟ میں کیونکہ اس کے بعد آپ یہ پہلا پروگرام کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا طے کر لیا حکومت کے خلاف اور حکومت کس طرف جا رہی ہے. اور یہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ اچھے بھلے لوگ خبریں دیتے تھے، اب وہ ماشاء اللہ کی خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ بریک کے بعد آگے پوچھتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب کیونکہ بات آپ نے خود چھیڑ دی پرائم منسٹر کی واپسی کی اور وہ کروڑوں روپے خرچہ آپ نے خود یاد دلا دیا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی پہ، کیونکہ ان کی واپسی سے متعلق خبر ہے، کچھ باتوں کا جواب میاں صاحب نے دیا اور کچھ باتوں کا جواب میاں صاحب نے نہیں دیا. جو نااہلی والا سوال تھا اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا اور بعض لوگوں نے ایسے رپورٹ کیا کہ میاں صاحب پریشان تھے. یہ خاموشی کے ساتھ میاں صاحب جو آئے ہیں اس کو ہم حکمت عملی کہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کی، جب وہ ہار مان گئے ہیں؟ دیکھیں اس کی یہ سوچ ہے نواز شریف صاحب کی کہ اس کے راستے میں فوج حائل ہے. اگر وہ کرامت صاحب کے ساتھ نہیں چل سکا نا، معذرت کے ساتھ، تو پاکستان میں کسی بھی آنے والے چیف آف آرمی سٹاف یا موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس کا خیال ہے یہ اپوزیشن میری جیب کی گھڑی ہے. یہ ساری اپوزیشن جو ہے یہ اس کے مختلف مسائل ہیں، مختلف سوچیں ہیں، مختلف تقسیم ہیں اور ہر پارٹی کے اندر دو دو تین تین پارٹیاں ہیں. پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اس اتنی بڑی کرپشن کے باوجود بھی، اتنی بڑی کرپشن کے رنگے ہاتھوں ابھی ایک حصہ پکڑا گیا جی، ابھی تو پتہ نہیں کتنے سر ثابت تو اس ملک میں حکمرانوں کے خلاف کہاں ہوتا ہے. موبائل فون پہ لوگ مارے جاتے ہیں. کس نظام کی بات کر رہے ہیں؟ آوے کا آوڑا ہوا ہے. یہ ملک شدید ترین معاشی، سیاسی، اقتصادی خطرات میں ہے. قوم کسی کو لیڈر نہیں مان رہی اور جن کو لیڈر مان رہی ہے ان کی اپنی مصروفیات بڑی عجیب ہیں. اور آپ نے کہا میں نے کان میں کیا کہا، طاہر القادری صاحب ایک لمبے دنوں کے لیے جا رہے تھے، 8-10 دن کے لیے، ان کے سارے پروگرام کینسل ہوئے ہیں اور ان کی مہربانی ہے. اسی طرح میں ہر لیڈر کو کہتا ہوں کہ باہر کے پروگرام، میرا خود لندن میں پروگرام تھا، کیا کروں گا جی وہاں جا کے، وہی ایجور روڈ ہے اور وہی، اگر میری دلچسپیاں کوئی ایسی ویسی ہیں تو پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں.
اور آج کے دور میں اگر نواز شریف وہاں سے مجھے بتائے، قوم کو بتائیں کہ 48 دن میں کتنی فائلیں نکلی ہیں. سر میں اطلاعات پر مبنی بات یہ کہتا ہوں کہ 90% فائلیں نواز شریف دیکھتے ہی نہیں ہیں. 90% نواز شریف صاحب نہیں دیکھتے. اور وہ فؤاد حسن صاحب میرے شہردار ہیں، اب میں کیا کہوں، نکال رہے ہیں ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، مشین لگی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کتنی نواز شات کریں گے ان دنوں میں. نواز شریف صاحب کی یہ تعریف ہے کہ جانے سے پہلے وہ نواز شات کا ایک جمعہ بازار لگا دیتے ہیں، سیل. ان کو پتہ میں تو جا رہا ہوں، میں تو جانے والوں میں ہوں. اور ملک اس طرح نہیں چل سکتا جی، اس طرح ملک نہیں چل سکتا. ساری اپوزیشن لے لیں جی، ساری شیخ رشید کو بھی خرید لیں جی، ساری اپوزیشن لیں، خورشید شاہ کو بھی لے لیں، اور جس کو لینا لے لیں ساتھ. یاد رکھیں قوم نفرت کے اس معیار پہ پہنچ چکی ہے کہ شاید وہ ان اپوزیشن لیڈروں کو بھی دھکا دے دے سرکار کے خلاف تو پہلی محاذ پہ. اور اس طرح نکلے گی کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. آپ نے دیا کیا کس کے پیچھے نکلے گی شیخ صاحب؟ نکلے گی کس کے پیچھے؟ کوئی نکالے گا تو نکلے گی نا. اپنے پیچھے نکل. سر میری بات سنیں، یہ لیڈر بڑے بے ایمان ہوئے ہیں اس ملک میں. ایوب خان کے خلاف ہم بچے تھے، کون نکلا تھا جی؟ بعد میں یہ سارے آگئے قبیلہ لے کے اپنا سارے تبلہ سرنگیاں اٹھا کے لوگ. اب بھی یہ نکلے لوگ، یہ سارے سیاستدان تبلہ سرنگیاں اٹھا کے پیچھے آ جائیں گے. قوم کیونکہ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے میں ایک ہی ترجیح دے رہا ہوں، سڑکوں پہ نکلو گے جات حاصل ہوگی. سیاستدان تم سے ڈرے گا. آپ کو سمجھتا ہے سیاستدان کہ جو میری سوچ ہے اس کی بھی یہی سوچ ہے، مال بناؤ، مزے اڑاؤ، جس کا داؤ لگے وہ کھاؤ. اور ڈیلی ویجز کی جو قوم ہے اس نے اگر زندہ رہنا ہے تو یہ اگست ستمبر اس کے پاس آخری ڈیٹیں ہیں جی. تحریک اور نہ تحریک، اگر تحریک چلی تو یہ بھاگیں گے، یہ سرنڈر کریں گے. اگر تحریک نہ چلی تو یہ غریب اپنے گھر میں سسکیاں لے کے مرے گا. اسی طرح کو فون چوری میں مارا جائے گا. فاروق قادری صاحب نے کہا کہ میں 31 تاریخ کو اناؤنس کروں گا. انہوں نے کہا میں 31 تاریخ کو اناؤنس. آپ کل کچھ پارشلی اناؤنس کروانا چاہ رہے تھے جو آپ نے سرگوشی کی. کنسنسس کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو 24 تاریخ رکھی جا رہی تھی. طاہر القادری صاحب نے جو مجھ سے بات کی تھی. پھر جماعت اسلامی کا مارچ ہے. میں نے ان سے کوشش کی، لیاقت بلوچ صاحب سے میرا رابطہ بھی ہوا، لیکن میں جہاز پہ پہنچ سکا تھا. تو جب ان کا جواب آیا لیاقت بلوچ صاحب کا، تو پھر 23 کی بات ہو رہی تھی. پھر ہم نے کہا جی پھر تسلی سے ہی ہو جائے، کیونکہ 21-22 کو اگر وہ آئیں گے تو 21 کو اگر وہ آتے ہیں تو 31 کو پھر پہلے آ جائیں گے وہ. اور 20 کو 20 جولائی سے عمران خان صاحب شروع کر رہے ہیں. 20 جولائی سے عمران خان صاحب شروع کر رہے ہیں. وہ بھی اچھی بات ہے. 20 جولائی کو دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کرے، عمران خان کریں، طاہر القادری کرے، شیخ رشید کرے، جماعت اسلامی سراج الحق کرے، ساری پارٹیاں کریں جی. وہ پارٹیاں جو پاکستان میں حقیقی تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرے کی تبدیلی ہے جی. بابا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ مجھے آپ سمجھائیں. کیا انصاف مل رہا ہے جی؟ یہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ کیا یہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں لوگوں کو؟ وزیر ان کے منہ میں انگلیاں دے رہے ہیں. کیا یہ پٹواری فردیں دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا ہسپتالوں میں لوگوں کو کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے؟ مر گیا وہ بیچارہ غریب آدمی. آپ سارے لوگوں نے کہا، جب میں نے یہ کہا کہ آنکھیں ان کو دے دیں حکمرانوں کو، میں ان سب لوگوں کا مشکور ہوں. مجھے نہیں آتا انٹرنیٹ استعمال کرنا، یا میرا ایک عاصم صاحب اور 1-2 اور لوگ، سب لوگ جو میرے لیے کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں میرے لیے اور لکھیں. یہ میں آپ کی آواز ہوں. اگر مجھے نہیں آتا میں سیکھ لوں گا، لیکن میں غریب کی آواز ہوں. میں جن کے گھر ٹپکتے ہیں ان کی آواز ہوں. جن کی بیٹیاں گھروں میں بال سفید ہو گئے ہیں ان کی آواز ہوں. جن کے بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا. اور میں خود نواز شریف صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی خونی خلفشار سے بہتر ہے. You are not fit for Prime Minister. Leave this post. This is a friendly advice to a ex-friend. پھر کون آئے؟ کوئی آئے جی، اگر جمہوریت کو بچانا ہے. اس سے یہ بالکل فیلیور ہے. اور میراثی رکھنے سے کوئی، میرا مطلب یہ نہیں کہ راگ پکا ہو جاتا ہے. میراثی رکھنے سے CD ہٹ نہیں ہوتی. میوزک اور سٹرکچر فٹ ہونا چاہیے. یہ میراثی آپ کا کام خراب کر رہے ہیں. اور یہ جتنے میراثی آپ کا کیس لڑ رہے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پچھلے دور میں نے ان کو بچایا. اتنی بڑی فائلیں تھیں ان کی، اتنی بڑی فائلیں تھیں چوری کے مالوں کی، لٹیروں کی مالوں کی. میں نے کہا یار
ایک سسٹم، میں آج بھی چاہتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ سسٹم اس ملک میں خدا بچا سکتا ہے، لیکن بچانے کی اس کے بعد ذمہ داری نواز شریف۔ میں معذرت کے ساتھ جو گناہ آج شہباز شریف صاحب یا چودھری نثار صاحب کر رہے ہیں کہ ہم نے فائلیں چھپائی ہوئی ہیں، ہم ان کی کرپشن پہ پردہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے فائلیں کھول دیں تو تباہی پھیل جائے گی، تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہی آپ نے بھی کیا تھا اپنے دور میں، آپ بھی فائلیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تو اتنا دیکھیں، میں انفارمیشن میں تھا یا ریل میں تھا پچھلی دفعہ، میں کوئی انٹیریئر کو ڈیل نہیں کر رہا تھا، لیکن ہر کرپٹ آدمی خوف کے مارے نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو دیانتدار ایم این اے ہے وہ چپ کر کے گھر بیٹھ گیا، اس نے کہا میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہر احتساب سے ڈرا آدمی اندر سے نواز شریف کے ساتھ ہے، ہر وہ مولوی نواز شریف کے ساتھ ہے جس کو ڈر ہے کہ میری اگر ایف آئی آر شروع ہو گئی، کیا کریں، اب چھوڑو جانے دو، کرنل قذافی سے لے کے اور صدر صدام سے لے کے شروع ہو گئی میری۔ ہر سیاستدان جو یہ فکر میں ہے کہ اگر میری فائلیں نکل گئی، ہر وہ آدمی جس کو ڈر ہے کہ احتساب میں وہ کچلا جا سکتا ہے، جب تک یہ گند اب صاف نہیں ہوگا یہ نظام نہیں چل سکتا۔ ججوں پہ فیصلہ نہیں ہو رہا، اپنے اپنے پسندیدہ جیب کی گھڑیاں لانا چاہتے ہیں۔ یار یہ الیکشن ہو گئے، آپ مجھے بتائیں عمران صاحب، لیٹ می گیو یو اے تھاٹ، جب ہر پارٹی یہ چاہے گی کہ میرا الیکشن کمشنر ہو، پھر وہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، باوجود جسٹس کیانی کے جو بھی تھے پنجاب کے، انہوں نے میرے ساتھ جو رویہ رکھا، میں نے اس مرتبہ بھی ان میٹنگ میں میری یہ رائے تھی کہ جسٹسوں کو ہی رکھیں، ڈنڈی مارتے ہوئے اپنے نام کا حیا کرے گا۔ یہ بیوروکریٹس تو دیکھیں، نواز شریف نے اتنے بڑے ٹینیور میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو تباہ کیا وہ پولیس ہے اور بیوروکریٹس ہے اور محکمہ مال ہے۔ پھر میں دہراتا ہوں، قوم کی یاداشت کے لیے سب سے زیادہ نواز شریف نے تباہ کیا پولیس میں۔ اس میں مجھے بھی گناہگار سمجھے، ہم جو ایم این اے تھے ہمیں 2 3 اے ایس آئی رکھنے کی اجازت تھی، اور وہ آج افسر بنے ہوئے ہیں۔ کمر ناپی جاتی تھی، نہ دوڑ لگوائے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دیکھیں نا، نواز شریف صاحب نے اتنے پلدے دیے ہوئے تھے پٹواری رکھنے کے، وہ تحصیلدار بنے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے 3 جس کی زیادہ زور ہوتا تھا وہ 5 بھی لے لیتا تھا۔ 5 اے ایس آئی جو ہے نا جی، 3 سے تو ہر ایک کے پاس تھے جی، لنگڑے لولے شیخ صاحب نہیں ہے۔ لیکن ایک خبر ہے میرے پاس جی، میں جانا میں ایک خبر ہے کہ ایک اشتہار تیار ہو رہا ہے آپ لوگوں کے خلاف، حکومت تیار کر رہی ہے، جس میں حکومت اپنے ٹی او آر بتائے گی، پھر اپوزیشن کے ٹی او آر بتائے گی، اور پھر عوام سے کہے گی فیصلہ آپ کریں۔ تو اس طرح کا اشتہار جب آپ کے خلاف آئے گا تو کہاں جائے گی آپ کی تحریک؟ اور اسحاق ڈار صاحب اس سے پہلے آخری زور لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ ٹی او آر کمیٹی دوبارہ فعال ہو جائے اور ٹی او آر بن جائے۔ بریک کے بعد واپس۔ شیخ صاحب، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں گے، اور انہوں نے فون بھی کیے ہیں دونوں شاہ صاحبان کو، پی ٹی آئی والے اور پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی۔ وہ کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہوا تو وہ پبلک کر دیں گے ٹی او آرز کو، اور وہ کہہ رہے ہیں پھر اپوزیشن کو شرمندگی ہوگی۔ سر جی، کون ٹی او آر کی طرف دیکھ رہا ہے ان کے، یا ہمارے اپوزیشن کے یا ان کے؟ ایسے ہی آپ کے پروگرام اور ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس ملک میں کرپشن کا دور ختم ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی وہ سیاستدان ہیں جن کے باپ کرپشنوں میں نکالے گئے، جن کے باپ افغان وار کے مال سے بنے، افغان وار کو کے اسلحے کو غلط یوٹیلائز کرنے پہ جنہوں نے انڈر دی ٹیبل منیز کو حاصل کیا، جن کے دبئی کے لاکرز میں سے جن کے پیسے رہ گئے، باقی وہ بینک تو ساری جگہ کلوز ہو گئے۔ سر جی، کرپشن کرپشن کرپشن، پیسوں کے بغیر پیسوں کے بغیر اب الیکشن بھی نہیں لڑا جا سکتا۔ اور پھر ججز میرے ہوں جی، عوامی مسلم لیگ کا جج ہو جی، یہ کیا ہے جی؟ عوامی مسلم لیگ کا الیکشن کمشنر ہو جی، اللہ عوامی مسلم لیگ کا جناب علی صوبے میں سے۔ سر یہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اس طرح حکومتیں نہیں چل سکتی، کمیٹیاں بڑھ رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ پانی لوگ ترس رہے ہیں، پانی کو لوگ ترس رہے ہیں۔ اس ملک کو بچائیں۔ اس ملک کی اکانومی جو ہے گروی رکھ دی ہے آپ کے منشی صاحب نے، اسحاق ڈالر صاحب نے۔ وہی تو دوبارہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے آ رہے ہیں سر۔ پارلیمانی کمیٹی فعال ہو جائے گی شیخ صاحب؟ دیکھیں ہو جائے گی تو کیا کرے گی جی، مجھے آپ بتائیں۔ 2 بندے ویسے ہی اس میں ابھی تک کنفیوز ہیں۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جگہ کسی جگہ عوام سڑکوں پر نکل گئی تو یہ اپوزیشن بھی مسترد ہو جائے گی اگر جس نے 2 نمبری کی. کہاں کھڑی ہے آج پیپلز پارٹی جی؟ ایک تھوڑا سا بلاول نے بیان دیا ہے تو اس کی واہ واہ ہو رہی ہے میڈیا میں. سیاست ہے کہاں جی؟ کل میں نے استقبالیہ کیا ہے طاہر القادری صاحب کا. آپ یقین جانے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, 4, 5, 10 ہزار آدمی کے کافی اخراجات ہو جاتے ہیں, اور یہ جو کروڑوں روپے لگا کے جلسہ کرتے ہیں ان کو ہی لوگ دیتے ہیں نا جی. ان کی پارٹیاں ہیں. یہ جو 9 کروڑ روپے کا جلسہ کرے گا, میں کیوں روز آپ سے خطاب ہوں؟ کل بھی کروں گا, پرسوں بھی کروں گا, کل بھی 8 بجے کروں گا, پرسوں بھی, ترسوں, پورے 10 دن کی میں نے بکنگ پکڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ میرے پاس وہ مال نہیں کہ 9 کروڑ کا جلسہ لوگ کیسے کرتے ہیں. میں تو چھوٹا سا استقبالیہ ہی کر سکتا ہوں جی, 4-5 ہزار آدمیوں کا, اور وہ بھی خدا کی قسم سوائے شربت کے کچھ نہیں دیا. ان کو دیا جو چند لوگ تھے, باقی نہیں. کہاں سے آئے گا جی مال کدھر سے آئے گا؟ جو مال ہوتا ہے لوگ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس ملک میں کرپشن ہے, جس کے ساتھ جو مرضی کر لو. اچھا شیخ صاحب, میرے پروگرام میں اعتزاز حسن صاحب نے, میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی کسی قسم کا بھی ریفرنس ہو, کہیں بھی آپ کیس کر لیں, کوئی بھی ادارے میں آپ احتساب کر لیں, اس حکومت کا یا حکمرانوں کا احتساب ممکن نہیں ہے. یہ انہوں نے خود کہا. تو پھر آپ تحریک نکالیں گے, نتیجہ نکلے گا کیا؟ آپ قانون کے ذریعے سے تو نہیں کر سکتے, تو کیا جمہوریت کو نقصان پہنچ جائے گا؟ حکومت میں آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں, پنجابی میں, کہ جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے نکالا جاتا ہے. میں پاگل نہیں ہوں جو رو رہا ہوں پچھلے مہینوں سے کہ سڑک پہ نتیجہ نکلے گا جی, عدالتوں میں نہیں نکلے گا, کبھی نہیں نکلے گا. سو ہمیں دیکھنا یہ ہے کیا ہم, اب میں نے آپ کو پہلے انفارمیشن دے دی ہے, اس 15-20 دن میں آپ دیکھیں نواز شریف کی نوازشات دیکھیں. بادشاہ ہوتا ہے نا, خیرات کرتا ہے, جب وہ صحتیاب ہوتا ہے وہ اشرفیاں پھینکتا ہے. اچھا یہ نوازشات جو ہے یہ ہوں گی سویلینز پہ یا ہر طرف ہوں گی؟ سویلین ہی, میرا مطلب ہے بیوروکریٹس پہ تو ساری زندگی بھی وہ کرتے رہے ہیں, اپنے پسندیدہ افسروں پہ تو ساری زندگی وہ کرتے رہے ہیں, اپنے پسندیدہ افسروں کو. لیکن ساری چیزوں کے باوجود اگر یہ ملک کا نظام اور حالات بدلا تو نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن کے 14 قتلوں سے نہیں بچ سکیں گے. شیخ صاحب 14 شہادتوں سے نواز شریف صاحب نہیں بچ سکیں. شیخ صاحب مارشاء اللہ لگ جائے گا, خبر آ رہی ہے, خبریں سوشل میڈیا پہ تو مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں. اگر کسی نے آنا تو میری بات پہ تو نہیں آنا. میں تو یہی کہوں گا کہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. اللہ نواز شریف کو ہدایت دے, سمجھے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور جان مکین نے سفارش کی ہے کہ آرمی چیف کو توسیع. جان مکین نے تو یہ بھی سفارش کی تھی, مجھے نہیں پتا توسیع ہوتی ہے نہیں. جان مکین نے تو یہ بھی سفارش کی ہے کہ آصف زرداری کو آنے دیں. دیکھیں یہ سارے امریکن بھی فنڈنگ کے محتاج ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان کے سیاستدانوں کو لوگ کروڑوں روپے چندہ دیتے ہیں نا, بڑے بڑے جن کے کام پھنسے ہوتے ہیں, جنہوں نے آگے کوئی 2 نمبر کی فائلیں نکلوانی ہوتی ہیں, اسی طرح امریکن سوسائٹی میں, امریکن ایک گورنمنٹ نہیں ہے جی, دی ہل ہے, کانگریس ہے, دی ٹاپ ہے, پریزیڈنٹ ہے, سی آئی اے ہے, تھنک ٹینک ہے, اسٹریٹجیکل گروپس ہیں, ٹیکٹیکل گروپ ہیں. سو 10-12 جو وہاں حکومتوں کے لوگ ہیں, وہاں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, ان کو لوگ دیکھیں پاکستان میں حرام کی کمائی کئی لوگ وہاں چندے میں بھی دیتے ہیں, ان کے آگے سب ایجنٹ ہوتے ہیں, وہ وہاں لگاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ میں ایک عام سا آدمی, ایک چھوٹی پارٹی عوامی مسلم ہیڈ کرنے والا, ایک سپر پاور نے مجھے 2 دفعہ جہاز سے اتارا, میں ان کو کوئی ڈینٹ ڈال سکتا تھا جی؟ یہ آپ کے کیمرے کی وجہ سے, آپ کے کیمرے کی وجہ سے کہ مجھے خدا کی قسم میں کعبے سے آیا ہوں. میری زندگی کا عجیب واقعہ تھا کہ میں ڈرائیو کر رہا تھا یہیں بلو ایریا کے پاس, مجھے امریکن امبیسڈر نے کال لگائی, دس از امریکن امبیسڈر, اور یہ میں ان کو جانتا بھی تھا ذاتی طور پر. انہوں نے کہا شیخ رشید, sorry, we have cancelled your visa and you can't fly over USA. میں نے کہا okay, I don't enter in USA. USA is a superpower. I'm a small peanut of this world. میں مانتا ہوں کہ میں امریکہ میں سے نہیں گزر سکتا, میں اس کی فضا سے کینیڈا بھی نہیں جا سکتا یار, یعنی وہاں بھی میں وائرس پھیلا دوں گا جہاز سے بھی کہ میں اوپر سے گزر رہا ہوں. سر ان کی سوچ مفاد کی سوچ ہے. نہیں تو آرمی چیف سے ان کو کیا مفاد ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں امریکہ کا کیا مفاد ہے؟ مجھے نہیں پتا, کہ میں جانتا ہوں, میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں جی, میں نہیں سپورٹر ہوں, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں
کہ باتیں اس سے آگے جا چکی ہیں. یہ کہنا کہ 30 ستمبر تک نواز شریف دونوں پوسٹیں اناؤنس کرے گا جی, ستمبر کے اینڈ تک. ارے شیخ صاحب مجھے ایک بریک لینے, سوال میں چھوڑ کے جاتا ستمبر ہوں, سوال میں چھوڑ کے جاتا ہوں. جو تاثر دیا جا رہا ہے نا جان بوجھ کے, وہ بعض حکومتی حلقے بھی دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ سارا جو کشمکش کا ہے اس کے پیچھے کہیں آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا بھی اس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب یہ پروپیگنڈا جو ہے ایکسٹینشن والا, اس پہ اگر آپ کمنٹ کر دیں. دیکھیں نون لیگ تو یہی پھیلا رہی ہے. کل میں نے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے استقبالیے میں کہا وہی دہراتا ہوں کہ 20 جولائی سے لے کے 20 اکتوبر یا 100 دن 20 جولائی سے آپ لگا لیں, یہ پاکستان کی سیاست کے فیصلہ کن دن ہے. اور جو میں نے دھرنے میں کہا تھا کہ یا ہاریں گے یا اس گڑھے میں گریں گے یا وہ گرے گا, ہم گر گئے تھے. اور اب جو لوگ ہیں, اب لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جی. اگر لوگ خوشحالی میں ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو لوٹیں اور باہر دولت لے جائیں, اللہ آپ کا بھلا کرے جی. لوٹنے والے جانے اور لوٹنے والے جانے. دھرنے کا پلان ہے اور اگر آپ نے چوروں کو بھگانا نہیں, پلان دھرنے کا, میں 100 ڈیز سے زیادہ اس ملک کی سیاست کو نہیں دے رہا. 100 دن میں ہوگا کیا؟ دھرنا ہوگا, جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, بازار بند ہوں گے, ہوگا کیا 100 دن میں؟ کیا ہوگا اسٹریٹجی, کیا ہوگی احتجاج کی؟ دیکھیں ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. انہی 8-10 دنوں میں پارٹیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لاہور ہے اسلام آباد, میجر پارٹیاں جو ڈیپینڈ کرتی دونوں طرف ہی ہوگا جی. ظاہر ہے میجر پارٹیاں جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور ایک اگر جائنٹ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی گرینڈ لائس بنا ہے وہ ضرور نتیجہ خیز بنتا ہے. اینڈ جو ویک اور اینڈ مہینے اور دن ہوں گے اگست ستمبر کے جو ہے, اس میں پیپلز پارٹی نے کیا اینڈ تک رول ادا کرنا ہے. بلاول اور اعتزاز تک تو میں پر امید ہوں, باقی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. امپورٹنٹ رول کس کا ہوگا سر سب سے زیادہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیڈ کون کرے گا, مین رول کس کا ہوگا؟ دیکھیں جی لیڈ اب کوئی بھی سولو فلائٹ کرے گا تو وہ مارا جائے گا. یونائٹڈ لیڈرشپ ہونی چاہیے. اگر کسی کو غلط فہمی ہے, اگر شیخ رشید کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ مقبول ترین لیڈر ہے تو وہ بھول جائے. اب یہ سارے اجزاء مل کے ایک معجون بنے گی جس سے اس حکومت میں چور بھاگیں گے. اور اس ملک میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ کوئی شخص سولو فلائٹ کا خواب نہ دیکھے اور سب مل کے چلیں, اور سب کے ملنے کا راستہ جو ہے اس مہینے کے اندر انشاءاللہ نکل آئے گا. عمران خان بھی نکالیں گے, طاہر القادری بھی نکالیں گے, پیپلز پارٹی بھی نکالے گی, نکل آئے گا. اور اگر کوئی ایڈونچر ہو جاتا ہے شیخ صاحب, جس کو وہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے, کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کہاں ہیں, اپوزیشن کہاں ہے؟ پھر پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا جی وہ دیکھنا یہ ہے کہ مٹھائی کھائے گا کون اور بانٹے گا کون. اور کیونکہ قوم تو دیکھیں نا, پنڈی اسلام آباد تو بھرا ہوا ہے. میں ابھی آپ کے انٹرویو کے لیے آیا ہوں اسلام آباد. ایڈونچر کے نام پہ نا ویسے آپ خوش بڑے ہو جاتے ہیں, آپ تو مٹھائی بانٹنے والوں سے لگ رہے ہیں. میں نے پہلی دفعہ یہ کہتا ہوں, میں نے پہلی دفعہ پچھلے 3 میں, پھر بھی دیکھیں میں ایجنٹ نہیں بنا کبھی فوج کا جی. نواز شریف پہلا ایجنٹ تھا جو گیٹ نمبر 4 سے جاتا تھا ضیاء الحق کے ساتھ, اور جنرل جیلانی کی چوائس تھی. بھٹو تھے. آپ کن کی بات کرتے ہیں جی؟ میں نہیں کبھی بنا. لوگ میں پاک فوج کا احترام کرتا ہوں اور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتا ہوں اور اس کو ایک عظیم ادارہ سمجھتا ہوں. اس کے امیج کو اور اس کے وقار کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا نہ. حالانکہ میں خود جب نوجوان تھا ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی مجھے, اور چودھری ظہور اللہ نے کوڑے شوڑے میرے معاف کرایا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. سو میں اس حالات میں جوان ہوا, پروان پڑا, ایک سیلف میڈ پولیٹیکل ورکر تھا. یہ تو سارے پیداگیر تھے اور پیداوار تھے فوج کی. ایڈونچر کے چانسز ہیں کہ کوئی مداخلت ہو جائے گی پاکستان میں. میرا مطلب ہے الٹیمیٹلی اگر جب یہ ٹی او آر کو بھی مان جائیں گے, آج میں آپ کو ایسی خبر دے رہا ہوں, اس RIM کی غلطی نکال کے, ان کے بڑے اثرات ہیں سب طرف. ہر سیاستدان کسی نہ کسی بڑے آدمی کا انفلوئنس ایجنٹ ہوتا ہے. وہ بھی سارے انفلوئنس ایجنٹ, سرمایہ دار اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ میدان میں کودے ہوئے ہیں تاکہ اس صورتحال میں کہیں سارے ہی مال بنانے والے نہ پکڑے جائیں, اوپر ہی کوئی ٹوکرا نہ رکھ دے. یہ اوپر کے ٹوکرے سے ڈرتے ہیں, یہ کہتے ہیں 2-2 دانے پکڑے تو خیر ہے,
دو دو دانے نہیں پکڑے جائیں گے, ٹوکرا رکھا جائے گا, اور اگر ایڈونچر ہو جائے گا, قوم ساری ایڈونچر کے ساتھ ہو جائے گی. سیاستدانوں کا مجھے پتہ نہیں, اپنا اپنا مفاد دیکھیں گے, کون ٹریپ میں کون احتساب میں آتا ہے اور کون نہیں آتا. جو نہیں آتا وہ ٹھیک ہوگا, جو احتساب میں آیا وہ چیخے مارے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ صاحب. ہم بات کر رہے تھے شیخ جی مذہب سے, آپ نے ان کی باتیں سنی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ حکومت ان ٹی او آرز پہ جو اپوزیشن کے ہیں ایک وقت آئے گا وہ ان پہ بھی مان جائے گا. لیٹس سی ہوتا کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.